السلام علیکم سر، میرا سوال یہ تھا کہ اگر بیوی حیض کی حالت میں ہو تو اس سے ہم غسل کر سکتے ہیں نہیں؟ تو اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس کے لیے غسل کرنا پڑے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 13 سیکنڈ کا سوال ہے، بغیر تمہید کے، بہت خوبصورت انداز ہے۔ بس ڈسٹربنس ہے، اگر آپ نیکسٹ ٹائم سوال بھیجیں تو کوشش یہ کریں کہ اسی طرح سے شارٹ سوال بھیجیں میرے نمبر پر 009665046863117، اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں سوال ریکارڈ کرنے کے لیے کہ ڈسٹربنس اس میں کم ہو۔ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے حیض و نفاس اور جو مباشرت کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو واضح طور پر بیان کر دیے ہیں قرآن اور احادیث میں۔ ہم وہی مسئلے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ شک اور شبہ ہونے لگتا ہے ان کی اصل میں کم علمی کی وجہ سے کہ یہ سوال غیر دینی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ غیر دینی ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ان کو بیان نہ کرتا۔ تو سوچ میں جن لوگوں کی یہ سوچ میں خلل ہے کہ ان سوالوں کو نہیں اٹھانا چاہیے چینل پر، دراصل ان کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں بوس و کنار اگر کر لیتے ہیں تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں؟ یہ ایک مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہیں۔ ما یحل للرجل، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورت کے لیے، مرد کے لیے عورت جب اگر حیض سے ہو تو اس کیا کیا چیزیں جائز ہیں؟ آپ نے فرمایا ما فوق الازار۔ ما فوق الازار کا مطلب کیا ہے؟ سن لیجئے۔ فوق الازار يعني صدرها وبطنها فوق السرة، هذا هو الذي يحل له أن يباشر ذلك منها۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیوی فوق الازار، جسے کہتے ہیں نا کہ جسم کا وہ حصہ جہاں پر عام طور پر ہمارے یہاں شلواریں باندھی جاتی ہیں یا شرمگاہ کے اوپر کا جسم کا اوپر کا حصہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بیویوں کے یہ حصے جائز ہیں، اس میں کوئی خباطی۔ یہ حدیث حالانکہ بہت سے اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے یہاں اس حدیث سے یہ بتایا گیا ہے کہ اوپر کی چیزیں جو اوپر کا جسم ہے وہ تو جائز ہے، باقی کچھ نہیں۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، البتہ اس کے بالکل برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعین نہیں کیا ہے، بلکہ عورت کا پورا جسم جائز ہے سوائے ہم بستری کے۔ جی ہاں، تو عورت کے جسم سے آپ اگر وہ حیض سے ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ہم بستری نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر حیض کی حالت میں بیوی ہو تو ایسی صورت میں اصنعوا کل شیء الا النکاح، نکاح کا مطلب یہ کہ بیوی سے مباشرت نہ کریں آپ، باقی ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ غسل واجب ہوگا یا نہیں، تو غسل واجب اس وقت ہوگا جب آپ اس کی شرمگاہ میں اپنی شرمگاہ کو داخل کریں گے، جو کہ حیض کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے مباشرت کی اپنی بیوی سے اور آپ انزال ہو گیا اب شلوار کے اوپر سے یا کپڑوں کے اوپر سے یا جسم کے اس حصے سے، جیسے کہ اوپر جسم کا حصہ ہے اور انزال ہو گیا،
تب آپ پر غسل واجب ہے. جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے جسم سے منی نکلی ہے، اور منی کے نکلنے سے، منی کے خروج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو شاید آپ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا بوس و کنار کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بوس و کنار کیا جا سکتا ہے. ہر چیز حائضہ عورت سے کی جا سکتی ہے سوائے اس کے ساتھ ہم بستری کے. اور آپ نے اگر آپ کے جسم سے منی نکلی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے. مجھے امید وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.